बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाज़िया है और मेरी शादी 2 साल पहले नईम से हुई थी। वैसे तो नईम बहुत गरीब था मगर नीयत का बड़ा लालची था। हर वक्त पैसा पैसा करता था मगर पैसा ना हाथ आता था क्योंकि पैसे के लिए कमाना पड़ता था और ये काम नईम से नहीं होता था क्योंकि मेरा शौहर नईम बड़ा ही सुस्त आदमी था। सारा दिन चारपाई पर लेटकर ख्वाब देखता था कि इसका प्राइस बॉन्ड निकल आया, वो बहुत अमीर हो गया। जबकि भरी दोपहर जब इसकी आंख खुलती तो ऐसा कुछ ना होता मगर मेरा शौहर ख्वाब देखने से पास ना आता था क्योंकि इससे काम नहीं होता था, इसलिए बेकार के मशवरे लेकर मेरे सर पर सवार हो जाता था और मुझसे कहता था अगर तुम ये कर लो तो हम अमीर हो जाएंगे। ये सुनकर मैं जल ही जाती थी और मैं इससे कहती थी कि ये सब तुम खुद क्यों नहीं करते। इसके जवाब में इसका मुंह बन जाता था और वो कहता था कि मुझसे कोई काम नहीं होता। ये सुनकर मैं इससे कहती थी कि फिर तुम मुझसे क्यों कहते हो कि मैं दौलत के लिए सब कर लूँ। ये सुनकर मेरा शौहर कहने लगा देखो शाज़िया, तुम मेरी बीवी हो, अगर मेरे पास दौलत आ गई तो मैं और किसे दूंगा, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अगरचा मेरा शौहर निकम्मा था मगर इससे बातें खूब बनाना आती थी। वो मुझे बातों से बहा लेता था और मैं भी इसकी बातों में आ जाती थी। कभी वो मुझसे कहता कि मैं फ़लाँ मिल से ये तावीज़ लाया हूँ, तुम ये कीकर के दरख्त के पास दफन कर दो और फिर रोज़ इस दरख्त को पानी दो, देखना एक दिन दरख्त से पैसे उगाएंगे। अगरचा मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं होता था मगर मैं इसकी बात मान लेती थी क्योंकि मुझे अपने शौहर से बहुत प्यार था और अब ये जैसा भी था मैं इसके साथ रहना चाहती थी। मुझे याद है जब इसने मेरे घर रिश्ता भेजा था तो एक जगह मुलाजमत करता था और मेरे वालिदैन ने कहा कि हम तुम्हारी इस लड़के के साथ शादी कर रहे हैं। ये सुनकर मुझे तो कोई एतराज़ नहीं था मगर हमारे एक रिश्तेदार थे जिसने कहा कि ये लड़का बहुत ही निकम्मा है। मैंने इसके बारे में पता किया है, ये हर महीने जॉब छोड़ देता है। ये सुनकर मेरी माँ ने कहा था कि शादी के बाद सारे मर्द ठीक हो जाते हैं और यूँ मेरी इसके साथ शादी हो गई और अभी तक इसमें कोई तब्दीली नहीं आई थी। मैं ये सोच कर इसके साथ ज़िंदगी गुजार रही थी कि जब हमारे बच्चे होंगे तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं अपने शौहर की ऊट पर टांग हरकतें बर्दाश्त कर रही थी। इसी तरह वो अजीब व गरीब बातें करता था और उनसे कहता था कि तुम इस पर अमल करो, देखना इस अमल से हम अमीर हो जाएंगे। फिर एक दिन मेरा शौहर घर आया तो मुझसे कहने लगा मुझे आज एक बुज़ुर्ग मिला था। मैंने जब इसे बताया कि बाबा जी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और रातों रात अमीर होना चाहता हूँ। ये सुनकर वो बुज़ुर्ग कहने लगा कि तुम अपनी बीवी से कहो वो दिन के 12 बजे नए कपड़े पहनकर छत पर जाकर इसकी किसी दीवार पर चलना शुरू कर दे। अगर तुम्हारी बीवी ने चंद दिन ऐसा कर लिया तो तुम रातों रात अमीर हो जाओगे। ये सुनकर मैं हक्का पक्का रह गई। ये ऐसा अमल था, मैं दिल ही दिल में इस बुज़ुर्ग को कोसने लगी जिसने मेरे शौहर को ये अमल बताया था। मेरी परेशान शक्ल देखकर मेरा शौहर कहने लगा बुज़ुर्ग ने कहा था ये काम तुम्हारी बीवी ही करे, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, वरना मैं ये काम खुद कर लेता। ये कहकर वो मुझे मनाने लगा और ये सोचकर ही मैं घबरा गई कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस मोहल्ले के बहुत सारे लोग मुझे जानते थे। अब अगर दिन के 12 बजे मैं छत पर चढ़कर दीवारों पर चलने लगूं तो आसपास के लोग मुझे अजीब नज़रों से देखेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसे में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। ये सोच कर ही मैं घबरा गई मगर मेरा शौहर मुझे उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था, इसलिए मुझे परेशान होता देखा तो कहने लगा ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दौलत होगी तो तुम भी तो ऐश करोगी, वरना तुम पहले ही की तरह घुट घुट कर ज़िंदगी जियोगी। तुमने अपने माँ बाप के घर बहुत बुरे दिन गुजारे हैं और अब तो तुम्हारे वालिदैन के मरने के बाद तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए प्लीज़ मेरी बात मान लो क्योंकि इसमें हम दोनों का फ़ायदा है। ये कहकर मेरा शौहर मुझे ख्वाब दिखाने लगा और इसने कहा देखो शाज़िया, कल को हमारे बच्चे होंगे और सोचो कि अगर हमारे पास दौलत आ गई तो हमारे बच्चे भी ऐश करेंगे। देखो लोग अमीर बनने के लिए क्या कुछ नहीं करते, तुम्हें तो बस ये छोटा सा काम करना था। ये सुनकर मैंने दिल में सोचा कि अब मुझे अपने शौहर की बात मान लेनी चाहिए क्योंकि अगर इसे दौलत मिल गई तो ये मेरे भी काम आएगी और यूँ मैं मान गई। ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मेरा शौहर खुशी से नाचने लगा। जैसे ही मैंने हाँ की मेरा शौहर जल्दी से बाजार गया और नया सूट ले आया और इसने कहा तुम जल्दी से पहन लो और छत पर चली जाओ। अगरचा मैं डर रही थी लेकिन मैं जल्दी से कमरे में गई और तैयार होकर नया सूट पहन लिया और फिर मैं बाहर आ गई। मेरे शौहर ने कहा
کہ اب تم چھت پر چلی جاؤ۔ میں جلدی سے سیڑھیاں چڑھی اور چھت پر آ گئی۔ میں چھت پر چڑھ کر دیواروں پر چلنے لگی۔ اگرچہ مجھے ڈر لگ رہا تھا مگر میں نے یہ سوچ کر لیا کہ میرے شوہر کی خواہش پوری ہو جائے گی اور ہم امیر ہو جائیں گے۔ اس دن تو میں نے یہ سب کر لیا اور پھر گھر کے اندر آ گئی۔ اسی وقت محلے کی کچھ عورتیں ہمارے گھر آ گئیں اور مجھ سے پوچھنے لگیں، شازیہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یہ سن کر میں نے ان سے کہا، ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، اور یہ کہہ کر میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب مجھے نہیں پتا تھا ان عورتوں نے میرا یقین کیا یا نہیں۔ اس طرح جب میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو وہ کہنے لگا، شازیہ تم ان لوگوں کی پرواہ مت کرو، جب ہم امیر ہو جائیں گے تو یہی لوگ ہماری عزت کریں گے۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گئی اور اگلے دن پھر سے نیا سوٹ پہن کر چھت پر چڑھ گئی۔ اس دن بھی آس پاس کے لوگ مجھے یوں دیوار پر چلتا دیکھ کر حیرانی سے دیکھنے لگے، لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ تیسرے دن بھی میں ایک نیا سوٹ پہن کر یہی عمل کر رہی تھی کہ اچانک بہت سارے لوگ ہمارے گھر میں آ گئے اور میرے شوہر سے کہنے لگے، یہ تمہاری بیوی کو کیا ہو گیا ہے؟ تم اسے منع کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر میرا شوہر کہنے لگا، میں تو اس سے روز منع کرتا ہوں، لیکن میرے منع کرنے کے باوجود یہ نیا سوٹ پہن کر چھت پر چلی جاتی ہے اور یہ پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ اب تم سب بتاؤ میں ایسی حالت میں کیا کروں؟ یہ سن کر میرے شوہر نے اپنا سر پکڑ لیا اور یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی، کیونکہ یہ سب تو میں اس کے کہنے پر کر رہی تھی اور وہی میرے بارے میں ایسی بات کر رہا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے رونا آ گیا اور میں لوگوں کے سامنے آ کر کہنے لگی، میں پاگل نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں۔ یہ سن کر لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے اور میرے شوہر کہنے لگا، ہر پاگل یہی بات تو کہتا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ یہ سن کر لوگ کہنے لگے، تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میں زور زور سے چلانے لگی اور لوگوں سے کہا، میں پاگل نہیں ہوں، یہ سب مجھے میرے شوہر نے کرنے کا کہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے آج ایک بزرگ ملا تھا۔ میں نے جب اسے بتایا کہ بابا جی میں بہت غریب آدمی ہوں اور راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ بزرگ کہنے لگا، تم اپنی بیوی سے کہو کہ وہ دن کے 12 بجے نئے کپڑے پہن کر چھت پر جا کر اس کی کسی دیوار پر چلنا شروع کر دے۔ اگر تمہاری بیوی نے چند دن ایسا کر لیا تو تم راتوں رات امیر ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ سب میں اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہوں تاکہ ہم امیر ہو جائیں۔ میں نے سب کچھ سچ سچ لوگوں کو بتا دیا تاکہ یہ سب لوگ مجھے پاگل نہ سمجھے، مگر نہ جانے میری بات سن کر سب لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، تم واقعی پاگل ہو چکی ہو، کیونکہ ایسے کون امیر ہوتا ہے؟ یہ سن کر سب لوگ مجھ پر ہنسنے لگے اور میں نے امید بھری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر میری بات کی تصدیق کرے گا اور کہے گا کہ میری بیوی سچ کہہ رہی ہے۔ یہ سب میں نے ہی اسے کرنے کو کہا تھا، مگر یہ سن کر تو میں سچ میں پاگل ہو گئی جب میں نے اپنے شوہر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ میری بیوی سچ میں پاگل ہو چکی ہے، کیونکہ میں نے اسے ایسا کرنے کو نہیں کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ اسے یہ سب کرنے کو کہوں، کیونکہ میں تو اچھا خاصا امیر بندہ ہوں اور مجھے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میرا شوہر اندر گیا اور ایک بیگ لے کر آ گیا اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے اور یہ واقعی پاگل ہو چکی ہے، اور یہ میری ہمت ہے کہ میں اس پاگل عورت کے ساتھ اب تک گزارا کر رہا تھا۔ یہ سن کر میں رونے لگی، میرے شوہر نے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ میرے شوہر سے کہنے لگے، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہاری بیوی واقعی پاگل ہو چکی ہے۔ اب تک تو تم اسے برداشت کر رہے تھے، مگر اب جبکہ یہ باہر آ کر ایسی حرکتیں کرنے لگی ہے تو یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے تم اپنی بیوی کو پاگل خانے بھیج دو۔ یہ سن کر میرا شوہر کہنے لگا، میری اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں آپ سب کی بات مان کر اسے پاگل خانے بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ سب کو تکلیف نہ ہو۔ اور پھر میرے شوہر نے مجھے سب لوگوں کے سامنے پاگل قرار دے کر ہسپتال بھیج دیا، اگرچہ میں روتی رہی اور چلاتی رہی کہ میں پاگل نہیں ہوں، یہ سب میں نے اپنے شوہر کے کہنے پر کیا تھا، مگر میرے سچ بتانے کے باوجود کسی نے میرا یقین نہیں کیا اور مجھے علاج کے لیے پاگل خانے بھیج دیا۔ یہاں آ کر میں نے دیکھا کہ پاگل خانے میں بہت سی پاگل عورتیں رہتی تھیں
اور وہ دن رات پاگلوں کی طرح چیختی چلاتی رہتی تھی، جبکہ میں یہاں آ کر بالکل خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کر لیا تھا۔ میں رات دن یہی سوچتی رہتی تھی کہ آخر میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور کیا واقعی اس بیگ میں اتنے پیسے موجود تھے؟ یہ سوال مجھے الجھا دیتے تھے اور میں رات دن یوں ہی یہی سوچتی رہتی تھی۔ یہ سوال مجھے پاگل نہ ہوتے ہوئے بھی پاگل کر رہے تھے، اور اس سے پہلے کہ یہ سوال مجھے پاگل کر دیتے، وہاں پاگل خانے میں میری ملاقات ڈاکٹر نازیہ سے ہو گئی۔ وہ یہاں پاگل خانے میں پاگل عورتوں کا علاج کرتی تھی۔ اسے میرے پاس میرے علاج کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اسے بھی لگتا تھا کہ میں سچ مچ کوئی پاگل تھی، مگر میں نے اسے سب سچ سچ بتا دیا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ میرا یقین نہیں کرے گی، مگر اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اسے میری باتوں کا یقین آ جائے گا۔ وہ مجھے پرسکون رہنے کے لیے کچھ دوائیں بھی دیتی تھی، اور یوں مجھے پاگل خانے میں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا۔ اس دوران میں نے ڈاکٹر نازیہ کے بہت سے کام کر دیتی تھی، کیونکہ میں پڑھی لکھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے میرا یقین آنے لگا، اور 3 ماہ بعد اس نے میری رپورٹ پر لکھ دیا کہ میں پاگل نہیں ہوں، اور یہ کہ میرے شوہر نے اپنے کسی مقصد کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ یہاں سے نکلنے کے بعد میں بس یہی جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون سا کام تھا جس کی خاطر میرے شوہر نے یہ سب کیا، اور سب سے جھوٹ بول کر مجھے پاگل خانے بھیج دیا تھا۔ یہی دیکھنے کے لیے میں اپنے شوہر کے گھر گئی، اور وہاں جا کر میں نے جو منظر دیکھا، اسے دیکھ کر میں سکتے میں آ گئی، کیونکہ میرے شوہر نے کسی 18 سال کی لڑکی سے شادی کر لی تھی، اور وہ دونوں اس وقت اکٹھے بیٹھے ہنس رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے شوہر کا گریبان پکڑ لیا اور اس سے کہا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سن کر میرے شوہر کہنے لگا، دراصل کچھ مہینے پہلے میرا پرائز بانڈ نکلا تھا اور میں بہت امیر بن گیا تھا، مگر اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا اور میں دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، مگر تم سر پر مسلط تھی، اس لیے مجھے تم سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ کرنا پڑا۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ جس شوہر کے لیے میں نے یہ سب کیا، وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے غصہ آ گیا، اور میں اسی وقت اپنے شوہر کے گھر سے نکل آئی، کیونکہ میں ایسے بے وفا اور کمینے آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں واپس پاگل خانے آ گئی اور ڈاکٹر نازیہ کے ساتھ مل کر یہاں نوکری کرنے لگی۔ یہاں مجھے کام اور پیسے کے ساتھ ساتھ بہت سی دعائیں بھی ملتی تھی، اور یہ سب میرے لیے کافی تھا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے، اور اگر یہ اسٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے گا۔